اور فرمایا مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ کون؟ اللہ ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلا یتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہوئے گا، سب اللہ نے قیامت تک ہونے والی جتنی چیزیں تھیں، اچھے برے کام، سب لوح محفوظ پر لکھ کر قلم کو خشک فرما دیا۔ اب نہ کوئی اس بات پر قادر ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والے ہو تو وہ ٹال دے، اور نہ کوئی اس بات پر قادر ہے کہ جو مصیبت اس کے اوپر نہ آنے والی ہو کوئی اس کے اوپر وہ مصیبت بھیج دے۔ یہ قرآن کا فرمان سنیں ذرا غور سے، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں مقدر فرما دیا، جو لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا مگر جس پر اللہ اپنا فضل فرمائے، جس کے صدقے میں فضل فرمائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے تمام باشندوں کو عذاب دینا چاہے، ایک ایک فرد کو اگر عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دے سکتا ہے، اور یہ کوئی ناانصافی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو بیماری میں مبتلا کرنا چاہے تو مبتلا کر سکتا ہے، یہ کوئی ناانصافی نہیں۔ اگر اللہ چاہے تو سب کو کنگال کر دے ایک طرف سے، کوئی ناانصافی نہیں، کیونکہ اللہ مالک ہے، اور ایک مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا پورا حق حاصل ہے، پورا تصرف کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اگر وہ چاہے تو فرمایا کہ پورے زمین کے لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر دے۔ وہ فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی بارگاہ میں سونا خرچ کر دو تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک وہ قبول نہیں فرمائے گا جب تک تمہارا عقیدہ تقدیر پر مکمل نہ ہو جائے۔ یعنی جو تقدیر ہے اس پر عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر بغیر اس پر عقیدہ رکھے ہوئے یا اس کے منکر ہو کر مر گئے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر بنا دے گا۔ اگر یہ الگ بات ہے کہ تقدیر حقیقی مبرم ایک ہوتی ہے، ایک شبیہ مبرم ہے، ایک مبرم معلق ہے، تو جو تقدیر حقیقی مبرم ہے وہ اللہ کی سوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے لیے جب دعا مانگی کہ اللہ قوم لوط پر عذاب نہ بھیج، تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یعنی ابراہیم اس کے لیے دعا مت کرو کیونکہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ چیز جو ہے یہ تقدیر حقیقی مبرم ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ باقی جو تقدیریں ہیں وہ بندوں کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہیں، مگر تقدیر حقیقی مبرم کے علاوہ بعض تقدیریں اللہ تعالیٰ دعا سے بھی ٹال دیتا ہے، اور بعض تقدیریں اللہ کے نیک بندوں کے صدقے میں ٹل جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک حدیث پاک سنیں، ان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول پاک نے فرمایا 6 لوگوں پر میری لعنت ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ فرمایا کل نبی مجاب، اور ہر نبی کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یہاں پر یہ چیز بھی بتا دی گئی کہ میں نے خود لعنت بھیجا ان 6 لوگوں پر، اور جب میری لعنت پہنچ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے خود نبی نے لعنت بھیجی، اور ہر نبی کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، چاہے وہ دعا کریں یا بد دعا کریں۔ فرمایا الزائد فی کتاب اللہ، پہلا وہ کہ جو اللہ کی کتاب قرآن میں اپنی رائے سے بڑھائے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں اپنے رائے دینے لگتے ہیں، قرآن میں ایسا ہونا چاہیے، قرآن میں ایسا ہونا چاہیے، یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ والمکذب بقدر اللہ، تقدیر کو جھٹلانے والا دوسرا شخص۔ تیسرا والمتسلط بالجبروت ويعذ بذلك من اضل الله ويذل من اعز الله، اپنی طاقت قوت کے بلبوتے ذلیلوں کو معزز رکھنے والا، یعنی اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے جو ذلیل جس کو رب نے کر دیا اس کو تم معزز کرو۔
اور فرمایا والمستحل لحرم اللہ، اور اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حلال سمجھنے والا، والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، اور میری اہل بیت کے بارے میں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال سمجھنے والا، والتارک لسنتی، اور میری سنت مؤکدہ کو ہلکا جان کر چھوڑنے والا، سنت مؤکدہ کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنے والا۔ یہ 6 لوگ ایسے ہیں جن پر حضور نے لعنت فرمائی اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام 6 لوگوں کی گروہوں سے پروردگار ہمیں محفوظ رکھے۔ اس لیے تقدیر حق ہے، رب نے جو مقدر فرما دیا وہ ہونا ہے۔ انسان کی زندگی نشیب و فراز کا ایک مجموعہ ہے، کبھی اس کو تکلیف ہے، کبھی اچھائی ہے، کبھی برائی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی اس کو محبت سے آزمایا جاتا ہے۔ فرمایا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بعض بندوں کو آزمائش میں مبتلا بھی فرماتا ہے، اپنے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائش اس کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش اللہ نے پیغمبروں پر نازل فرمائی ہے، نبیوں پر نازل فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جو جتنا دین میں مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اس کو امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے، اسی قدر اس سے آزمائش پر اس کے لیے آزمائش کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ محبت فرماتا ہے تو اللہ انہیں آزمائشوں میں مبتلا فرما دیا کرتا ہے، اللہ انہیں آزمائشوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کو کون نہیں جانتا، بڑا مشہور ہے، سب جانتے ہیں، سب نے دیکھا ہے اور سب نے پڑھا بھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں بہت عطا فرمائی تھی، حسن جمال بھی دیا تھا، آپ کو کثرت سے اولاد بھی عطا فرمائی تھی، اور جب آزمائش کا دروازہ کھولا آپ کے مکان اللہ نے گرا دیے، اس میں دب کے آپ کی ساری اولادیں مر گئیں، اللہ اکبر، ہزاروں اونٹ مر گئے، ہزاروں بکریاں مر گئیں، اللہ اللہ، تمام کھیتیاں تمام باغات برباد ہو گئے، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ جب کوئی چیز مرتا دیوار گرتی، لوگ آتے بتاتے حضور آپ کی دیوار گر گئی، آپ کے بال بچے دب کر مر گئے، آپ فرماتے الحمدللہ رب العالمین، جس کی چیز تھی اس نے لے لیا۔ پھر کوئی بتاتا باغ جل گیا، آپ کا سب جل کر راکھ ہو گیا، آپ مسکرا کر فرماتے اللہ کا شکر ہے رب نے جو دیا تھا وہ لے لیا، اب اس میں شکوے کی کیا گنجائش ہے؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی رب کے شکر کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے، اگر وہ دے کے لے لے تب بھی کوئی اپنے رب کے کیا کہتے ہیں شکر کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ، اب ذرا دیکھیں پھر اللہ رب العزت نے آزمائشوں کے اور دروازے کھولے، آزمائشوں کے اور دروازے کھولے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے آزمائشوں کے اور دروازے کھولے، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ آپ کو بیماری میں رب تعالیٰ نے مبتلا کر دیا، زخموں سے پورا جسم بھر گیا۔ اب یہاں سے غلط فہمی کے ازالہ میں کر دوں، غلط فہمی یہ کہ لوگوں میں مشہور ہے اور کچھ مقررین حضرات نے تقریر میں بولتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کا مرض ہو گیا، معاذ اللہ کوڑ کا مرض ہو گیا تھا، اور لوگ کہتے ہیں آپ کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، معاذ اللہ، بالکل سراسر غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کوئی ایسی بیماری دیتا ہی نہیں جس بیماری کے سبب عوام میں نفرت پیدا ہو، اس کا پیغمبر ہے، اس کا محبوب بندہ ہے وہ۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کوڑ کا مرض ہوا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں کیڑے پڑ گئے تھے، معاذ اللہ، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ آپ کے مقدس بدن پر پھنسیاں ہو گئی تھی جن کے ذریعے پورے بدن میں آپ کی تپش اور کیا کہتے ہیں جلن تھی، آپ کو بہت زیادہ تکلیف تھی۔ اور یہ جو غلط سلط افواہیں ہیں اس کو قطعی نہ مانیں، اگر کوئی کہے تو اس کی اصلاح بھی فرمایا کریں۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ اللہ، حضرت بلکہ آپ کے جسم میں پھنسی آپلے پڑ گئے، سارے لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر بھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، یہاں لوگوں کو امتحان ہوتا ہے کہ کون اس حالت میں ساتھ کھڑا ہے، کہ دنیا کے لوگ جب تک اچھا تھا تعلق بنا رہتا ہے، جہاں معاملہ بگڑتا ہے لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکار
انکار کر دیتے ہیں کہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جب تک سب اچھا تھا، سب تعلق برقرار تھا، جہاں سب ختم ہوا، بدن بیماریوں سے چھلنی ہوا، سارے لوگوں نے تعلق توڑ لیے، اسی لیے فرمایا گیا ہے دنیا والوں صرف دنیا سے تعلق نہ رکھا کرو، دنیا سے تعلق کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول سے بھی تعلق بنا کے رکھا کرو، تاکہ جب دنیا والے تعلق توڑیں تو مدینے کی سلطان تمہیں آواز دے کر کہے اور میرے امتی غم نہ کر، جہاں سب چھوڑ جاتے ہیں وہاں تیرا نبی کام آتا ہے، سبحان اللہ، وہاں تیرا مصطفیٰ کام آتا ہے۔ میری کھڑکیاں کھلی ہیں، میرے دروازے کھلے ہیں، اس لیے تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ مضبوط بناؤ۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، تم مصیبت میں آؤ گے، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہارے سامنے آئیں گے، دو چند الفاظ ایسے بولیں گے ایسا لگے گا تمہارے ساتھ ہیں، اگر دوسری جگہ جا کر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کی ہنسی لیتے ہیں، آپ کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں، آپ کے زخموں کا علاج نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی اس طرح ہوا، لوگوں نے چھوڑ دیا سوائے آپ کی بیوی حضرت رحمت کی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنْ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایوب میں تجھے آزما رہا تھا، تو میرا پیغمبر محبوب پیغمبر تھا، اس لیے آزمائش بھی تگڑی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی برکھا برسائی، پھر ساری چیزیں ویسی ہو گئیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے آزمائشوں کے جب دور شروع ہوتا ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے رب پر سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دینا چاہیے۔ درود پاک میں اللہم صلی اللہ مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں لوگ سکھ مزہ لیتے ہیں، کوئی کسی کی کام آنے والا نہیں ہے، سچ ہے اللہ کی رحمت کے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم ہوں کہ آپ ہوں، آج اچھا ہے کل اچھا رہے گا، آج برا ہے کل برا ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کو پروردگار عالم نے تو فرمایا ایک دوسرے کے کام آیا کرو، ایک دوسرے کے حال چال لیا کرو، ایک دوسرے کے اگر کوئی زخمی ہے تو اس کے زخموں پر مرہم رکھا کرو، اگر کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کیا کرو۔ فرمایا لا یحب اللہ الجار بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو لوگوں کے عیبوں کو پاش پاش کرتے ہیں، جو لوگوں کے کام نہ آ کر بلکہ ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، ان کا مذاق ان کا مزہ لیتے ہیں، ان کا مزہ لیتے ہیں۔ بلکہ رب العزت فرماتا ہے مجھے تو پیارے وہ لوگ ہیں کہ جس طرح میری رحمت دوسروں کے کام آتی ہے، اس طرح جب بندہ دوسروں کے کام آتا ہے تو میری رحمت اسے ڈھانپ لیا کرتی ہے۔ اور پروردگار عالم فرماتا ہے او بندے میں نے تجھے پیدائش سے لے کر آخری عمر تک سمجھاتا رہا، او میرے بندے تجھے میں نے پیدا تو کر دیا ہے، پیٹ سے نکال کر زمین پر رکھ دیا ہے، چلنا سکھا دیا، کھانا پینا سکھا دیا، تجھے زمین جائیداد دے دی، تجھے دنیا کا اتنا بڑا آسمان کا شامیانہ اور زمین کا فرش دے دیا، اتنی بڑی دنیا دے دی، سب کچھ تجھے عطا کر دیا، مگر میرے بندے یاد رکھنا اس بے وفا دنیا کے چکر میں نہ پڑنا۔ آج یہ تیری ہے کل کسی دوسرے کی ہونے والی ہے، آج یہ تیری ہے جس مسند پر تو آج بیٹھا ہے کل کوئی اور بیٹھنے والا ہے، تو اگر کوئی کام آ سکتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے محبوب کی نظر کرم کے علاوہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہو سکتا۔ یہی سچ اور یہی کڑوی بات ہے، اگر انسان اس پر کام دھرے اور اگر سمجھے تو اللہ 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 آپ رب کو پکاریں وہ ہمیشہ کہتا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ نے جگہ جگہ فرمایا میں ہوا مولانا وعلی اللہ فلا یتوکل المؤمنون، اور ہمارا مولا اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز الحکیم، کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جایا کرتا ہے، اس کا تمام کاموں کا کفیل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ پر اگر تم نے اپنے معاملات چھوڑ دیے ہیں تو خدا کی قسم جو دنیا کا بڑے سے بڑا انسان نہیں کر سکتا میرے رب کی رحمت کر دیا کرتا ہے، اس لیے رب پر بھروسہ چاہیے۔ اب یہاں حدیث پاک بخاری شریف کے سن لیں، ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں،
کتنے لوگ؟ 70,000 افراد ایسے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان میں سے کون ہوگا؟ پہلے وہ لوگ ہوں گے جو نہ غیر شرعی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے، یعنی منتر تنتر نہیں کرتے ہیں۔ جو منتر تنتر کرتا ہے اگر اس میں کفری الفاظ ہیں تو اس منتر تنتر کے ذریعے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، یعنی ہوتا نہیں ہے بلی چلی گئی ہم سوچتے اب ہمارا کام نہیں ہونا، چھینک آ گئی اب کام نہیں ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بہت سے ایسے ہوں گے، تو فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ غیر شرعی جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں۔ بدشگونی کیسے؟ ہمیں جب اللہ چاہے گا کام ہونا تو بلی نہیں ہزاروں بلہ چلے جائیں۔ مسلمانوں کا طریقہ تو یہ ہے جہاں یہ خرافات دماغ میں آئے فوراً لاہور پڑھ دینا چاہیے اور انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا۔ اور تیسرا وہ ہے جو مکمل اللہ پر بھروسہ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں فرمایا کہ کل میدان قیامت میں رسول اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی جماعت ہوگی 70,000 ایسے لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ پر